اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آج ہم جس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ہے ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے رہنما اصول، یعنی ایک ریسرچ پیپر یا ریسرچ آرٹیکل جو لکھا جاتا ہے یا ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے جو تھیسس لکھی جاتی ہے اس کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں، کیا قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے اپنے عناصر، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والا بہت اچھا لکھتا ہے لیکن کبھی کچھ اس میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا مقالہ قابل اشاعت نہیں ہوتا، وہ نہیں چھپ پاتا، یا اگر اس کی تھیسس ایم فل کی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے تو وہ اپروو نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ اصل میں وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور پھر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے معاشرے کو جو فائدہ ہو سکتا تھا اب وہ فائدہ نہیں پہنچ پاتا، تو یہ بھی ایک بڑا لاس ہوتا ہے۔ اگر چند چیزیں اصول جو انشاءاللہ آج ہم پیش کریں گے، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے اختصار کے ساتھ ہم چیزوں کو پیش کریں گے۔ مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ آخر میں چیٹ باکس میں کر سکتا ہے یا بعد میں کسی وقت وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جب اصول کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ جن چیزوں سے ہم اپنے مقالے کو ترتیب دیں گے، چاہے وہ ایم فل کی تھیسس ہو، ڈسرٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا پی ایچ ڈی کی تھیسس ہو، مقالہ ہو، یا پھر کوئی ریسرچ پیپر ہو، ریسرچ آرٹیکل ہو۔ اچھا، یہاں ریسرچ پیپر سے ہماری جو مراد ہے وہ یہ کہ ایچ ای سی کے جو اپرووڈ جرنلز ہیں ان کے اندر قابل اشاعت وہ سمجھا جائے۔ ایچ ای سی کے جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں ان کی 4 کیٹیگریز ایچ ای سی نے رکھی ہوئی ہیں، وائی کیٹیگری، زی کیٹیگری، اور اسی طرح اوپر ایکس اور ڈبلیو کیٹیگری، یعنی ڈبلیو ایکس وائی زی، یہ 4 کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں سے سب سے جو کمزور ہے کیٹیگری کے اعتبار سے وہ زی کیٹیگری ہے، پھر اس کے بعد وائی، اور پھر ایکس، اور پھر ڈبلیو، درجہ بدرجہ۔ ڈبلیو جو ہے اس کے رسائل و جرائد بہت کم ہیں جو ایچ ای سی نے اپروو کیے ہوئے ہیں، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ آپ آ جائیں تو رسائل اور جرائد کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اب تو یہ بھی ضروری ہے ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پی ایچ ڈی کے لیے آپ کا کوئی تحقیقی مقالہ یا ریسرچ آرٹیکل کہہ لیں اس کو آپ، ایچ ای سی کے اپروو جرنلز میں سے کسی جرنل میں چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی یہی اصول و ضوابط ہوں گے، یہی قواعد ہوں گے کہ جن کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا مقالہ چھپ سکے، اور مقالہ ہمارا اس قابل ہو کہ وہ ایچ ای سی کے جو ریسرچ جرنلز ہیں وہ اس کو قبول کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو جن جن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے ہم نے لکھا ہوا ہے موضوع کی انفرادیت، یعنی جب کوئی تحقیقی مقالہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، ریسرچ پیپر، ریسرچ آرٹیکل یا پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی موضوع لیا اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ موضوع کتنا منفرد ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ یعنی جب بھی یہ مقالہ لکھا جائے گا اور مقالہ لکھ کر کسی اپروو جرنل کے لیے، جرنل میں اشاعت کے لیے بھیجا جائے گا، تو جو ریویور ہوتا ہے، جو ماہر مضمون ہوتا ہے، جو ایویلیویٹر ہوتا ہے، وہ کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھوتا پن ہے یا نہیں، یعنی یہ جو ہے وہ تحقیق ہے بھی یا بس یہ ادھر ادھر سے لیا اور لے کر انہوں نے جو ہے وہ شامل کر دیا۔ تو وہ کتنا منفرد ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اچھا، منفرد ہونا اس اعتبار سے بھی کہ اس موضوع کی ضرورت بھی ہو، انشاءاللہ اس پر آگے چل کر ہم مزید بات بھی کریں گے۔
اچھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ ہے مقالے کا عنوان۔ آپ کے جو مقالے کا چاہے وہ ریسرچ آرٹیکل ہو یا وہ آپ کی کوئی تھیسس ہو، اس کا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو ریویو کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ جو آپ کا مقالے کا عنوان ہے، اس عنوان سے جو کچھ آپ نے اندر لکھا ہوا ہے وہ مطابقت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اندر لکھا ہوا کچھ ہے اور مقالے کا عنوان انہوں نے جو بھی بنایا ہے وہ ان کی جو تھیسز انہوں نے پیش کی ہے، جو صلب موضوع ہے ان کا، جو اصل ان کی بحث ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا۔ تو ایک تو بہت اہم چیز یہ یاد رکھیں کہ مقالے کا جو عنوان ہے وہ مقالے کا عنوان اس کے بالکل مطابق ہونا چاہیے جو کچھ ہم نے اندر ذکر کیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے مقالے کا جو عنوان ہے وہ مقالے کا عنوان ہمیں ایسا جاذب نظر بنانا چاہیے کہ دیکھ کر لگے بھی وہ کہ کسی تحقیقی مقالے کا عنوان ہے۔ اچھا اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جو پسندیدہ طریقہ کار ہے وہ یہ کہ مقالے کا جو عنوان ہے اس کو 2 لائنز کے اندر لکھا جائے، یعنی 2 لائنز پر وہ مشتمل ہو۔ اچھا پہلی والی جو لائن ہوگی اس میں تو آپ کا جو خاص موضوع ہے وہ موضوع آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد کالن ڈال کر اس کے بعد یا بریکٹ کر کے، قوسین جسے کہتے ہیں اردو میں، بریکٹ کر کے اس کی حدود کو بیان کیا جائے گا۔ تو ان دونوں کو ملا کر پھر وہ مقالے کا عنوان بنتا ہے، اور یہ سب سے پسندیدہ طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہم کوئی موضوع رکھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فقہ اسلامی کی بنیادیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارا ایک موضوع ہے فقہ اسلامی کی بنیادیں۔ اب جو ہے وہ بریکٹ کر کے ہم اس کی تحدید کریں گے، ظرف کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ظرف زمان کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ اس کی تحدید کی جاتی ہے کہ کب سے کب تک کی ہم بات کر رہے ہیں، کس جگہ کی بات کر رہے ہیں، کس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فقہ اسلامی کی بنیادیں یا کوئی آپ کی تحقیق کا عنوان بن جائے، اس لیے کہ اس کے اوپر تو بہت کام ہوا ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تحقیق تو اچھوتا پن مانگتی ہے، کوئی نئی چیز مانگ رہی ہوتی ہے، کوئی نیا زاویہ مانگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ ہم اندر بیان کر رہے ہیں، جو کچھ ہماری تحقیق کا مقصد ہے، پرپس ہے، وہ مقالے کے عنوان سے بھی واضح اور ظاہر ہونا چاہیے، دونوں کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ اچھا جی آگے ہم نے لکھا ہوا ہے انگریزی میں خلاصہ، جسے ایبسٹریکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایبسٹریکٹ بہت ضروری ہے تھیسس کے اندر بھی، اور جو ریسرچ پیپر یا ریسرچ آرٹیکل جو HEC اپروو جرنلز میں اشاعت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا کہ ویسے بھی لوگ اپنے ریسرچ آرٹیکل پیش کر رہے ہوتے ہیں ان ریسرچ جرنلز میں چھپوانے کے لیے، اس میں تو آپ کسی بھی کیٹیگری میں چھپوا دیں، لیکن اسپیسیفکلی جو اگر PhD کے لیے چھپوا رہے ہیں رسالہ یا مقالہ جو آپ چھپوا رہے ہیں، آرٹیکل جو آپ چھپوا رہے ہیں، وہ کم سے کم اگر سوشل سائنسز میں ہے، جیسے میں اگر علوم اسلامیہ کی بات کروں تو اس کے لیے وائی کیٹیگری میں چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وائی کیٹیگری کے جو رسائل ہیں، جرائد ہیں، وہ دیکھ لیے جائیں۔ HEC کی لسٹ بھی مل جاتی ہے، HEC کی ویب سائٹ پر بھی ہے، میرے پاس بھی اویلیبل ہے جو اپڈیٹڈ ان کی لسٹ ہے HEC کی، کون کون سے جرنلز ہیں، تو وہ مل جاتی ہے آسانی سے، وہ دیکھ لی جائے کہ وائی کیٹیگری میں کون کون سے رسائل و جرائد اس وقت موجود ہیں، ان سے کوآرڈینیٹ کر کے کسی ایک میں وہ چھپا دیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آپ کا مقالہ ہے اس کا خلاصہ انگریزی میں بالکل شروع میں دیا جاتا ہے۔ مقالے کا عنوان ہوتا ہے، مقالے کے عنوان کے بعد سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، مقالے کا خلاصہ ہوتا ہے، اور وہ انگریزی میں ہوتا ہے۔ جب یہ لکھا جا رہا ہو تو انتہا درجے کا خیال رکھنا چاہیے کہ انگریزی کی جو تراکیب ہیں وہ بالکل درست ہوں، پنکچویشنز بالکل زبردست طریقے سے ہوں، اور بہت اچھا اس کا اسلوب ہو، ربط ہو جملوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اچھا خلاصے کے حوالے سے مزید چیزیں بھی میں گوش گزار کر دوں کہ یہ جو خلاصہ ہوتا ہے انگریزی میں، بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ خلاصے کو
لکھنے کے لیے وہ پورا کا پورا کیا کرتے ہیں؟ جی معذرت، یہ اسکرین شیئرنگ بند ہو گئی تھی۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انگریزی میں جو خلاصہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں، لکھنے والے وہ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری جو تھیسز ہے اس تھیسز کو دوبارہ سے لا کر وہ اس خلاصے کے اندر لکھ دیتے ہیں، ایبسٹریکٹ کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی تھیسز میں یہ لکھا تھا، میں نے یہ لکھا تھا، میں نے یہ لکھا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا خلاصہ۔ خلاصہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری تھیسز کو اپنے الفاظ کے اندر اور مربوط جملوں کے اندر مختصر انداز میں پیش کر دیں، لیکن وہ ایسا ہو کہ اس کے اندر آپ کی تمام بحث کا خلاصہ آ جائے، جو مرکزی سوال آپ نے قائم کیا تھا یا جو آپ کا سینٹرل آئیڈیا تھا، جو مرکزی خیال تھا آپ کے مقالے کا، اور پھر اس پر جو آپ نے تحقیق کی ہے، جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ ایک بہت مربوط انداز میں لکھ دیں۔ اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کے اوپر یہ ایبسٹریکٹ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ 4-5 صفحات پر پورا ایبسٹریکٹ لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جناب بات کرتے ہیں ہم تمہید و مقدمہ کی نا۔ اچھا تمہید لکھنے سے پہلے یا مقدمہ وغیرہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو چیزیں ہم اس کے اندر ذکر کر رہے ہیں وہ چیزیں در حقیقت کیا ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے ذیلی جو ہم نے عنوانات قائم کیے ہیں یا ذیلی جو اس کے نکات ہم نے لکھے ہیں وہ ہے موضوع کا تعارف۔ موضوع کا تعارف ہے، موضوع کی اہمیت و ضرورت ہے، موضوع پر تحقیق کے اسباب ہیں، بنیادی سوال ہے، سابقہ کام کا جائزہ ہے، تحقیق کی حدود ہے، اہداف، اغراض و مقاصد ہیں اور منہج ہے۔ اچھا سب سے پہلے آغاز کیا جائے گا تمہید سے، ٹھیک؟ تمہید سے آغاز کیا جائے گا، اور اس سے بھی پہلے آسان انداز میں جیسے ایبسٹریکٹ بیان کیا تھا نا، اس طرح اردو کے اندر اب خلاصہ بیان کیا جائے گا، لیکن یہ جو ایبسٹریکٹ انگریزی والا تھا اس سے یہ والا خلاصہ کچھ مختلف ہوگا۔ یہ ایسا خلاصہ ہوگا کہ یہاں سے ہم بات کرتے کرتے تمہید سے جڑ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم مقدمے کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا تمہید کیا ہوتی ہے؟ تمہید یہ ہوتی ہے کہ کچھ معلوم باتیں ہوتی ہیں ان سے نامعلوم باتوں کی طرف انسان لے جاتا ہے، یہ تمہید ہوتی ہے۔ آسان آسان جملوں سے آغاز ہوتا ہے، ایسے جملوں سے آغاز ہوتا ہے تمہیدی گفتگو کا جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، اور پھر اس معلوم گوشے سے نامعلوم گوشوں کی طرف جو ہے وہ محقق لے کر جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ اپنی اصل بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس موضوع کی ضرورت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہم نے ذیلی موضوعات کے اندر یا نکات کے اندر دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب موضوع کا تعارف کروایا جائے گا کہ یہ موضوع کیا ہے، اور اس موضوع کی پھر بتایا جائے گا کہ اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کتنا اہم ہے۔ یہ باور کروانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، ملک و ملت کو اس سے کتنے فوائد ہوں گے، اور اگر یہ گوشہ تشنہ رہ گیا تو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ضرورت کیا ہے، کتنا ضروری ہے اس پر بات کرنا، یہ ساری چیزیں باور کروانی ہوں گی۔ اچھا اسی طرح آگے جب ہم اسباب کی بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا، ہم نے کسی اور موضوع کو اختیار کیوں نہیں کیا، تو موضوع تحقیق کے اسباب بھی مقدمے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہوا ہے بنیادی سوال۔ بنیادی سوال یہ اصل میں وہ بات ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ہم تمہید سے جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور پھر موضوع کے تعارف اور پھر اہمیت و ضرورت، اس کے بعد اسباب کی طرف ہم آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے بنیادی سوال اب جو ہم نے ذکر کیا اصل میں یہاں تک ہمیں پہنچانا تھا، یہ اصل وہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ کئی سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنا بڑا آپ کا مقالہ ہوگا اتنے زیادہ جو ہے وہ سوالات اس کے اندر قائم ہو سکیں گے۔ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ نے اپنی تحقیق کے اندر دینے ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ یہ بالکل منفرد ہونے چاہیے، اور یہ جو ہے وہ واقعی ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر تحقیق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلا وجہ کہ جو ہے وہ سوالات نہ ہوں یا
تحقیق جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ جو ہے وہ ملک و ملت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اور نہ اس کے ہونے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ بلا وجہ کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے۔ تحقیق کے جو ہے وہ کچھ مقاصد ہونے چاہیے، کچھ فوائد ہونے چاہیے اس کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی سوال یا سوالات قائم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جناب سابقہ کام کا جائزہ پیش کیا جائے گا کہ اس موضوع پر جو کام پہلے ہو چکا ہے وہ کام کیا تھا، کتنا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر یہ والا جو گوشہ ہم نے بیان کیا ہے یا یہ والے سوالات جو ہم نے لکھے ہیں یہ وہاں موجود نہیں ہیں یا ہماری نظر سے نہیں گزرے یا اب تک جو ہے وہ ہمارے مطالعے میں نہیں آئے، لیکن اس کے لیے اس کو بھرپور طریقے سے مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس سے ملتے جلتے آگے پیچھے کے جو گوشے لوگوں نے بیان کیے ہیں ان کا بھی اگر وہ حوالہ دے دے یا وہاں تعارف کروا دے تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ دیکھیں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، جدید و قدیم جو کام ہے وہ یہ اور یہاں تک ہو چکا ہے، باقی جو ہے وہ اس کے اندر یہ والا گوشہ موجود نہیں تھا، اور اگر اس پر بات نہیں کی جاتی تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا، اور بات کرنے سے یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ لٹریچر ریویو کہلاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں اسے کہتے ہیں سابقہ کام کا جائزہ۔ یہ لینا پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ محقق کو، ریسرچر کو بہت ہی زیادہ انصاف کرنا چاہیے اور بیان حقیقت کرنا چاہیے۔ تحقیق کی حدود کے حوالے سے آغاز میں نے کچھ عرض کیا تھا، دوبارہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اصل میں تو یہی گفتگو کرنی تھی لیکن وہاں چونکہ عنوان کے تحت یہ بات آ گئی تھی۔ تحقیق کی حدود جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے کہ یہ جو تحقیق ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تحقیق کہاں تک ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ اگر کسی موضوع کی بات کرتے ہیں تو جو ہے ہم اس میں سالوں سے بھی اس کو متعین کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2011 سے لے کر 2012، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اسلامی بینکاری میں ہونے والے کام، ٹھیک ہے، 2011 سے لے کر 2012 تک، اس طرح کر کے، یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سال کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے وہ مختص کر سکتے ہیں، سالوں کے اعتبار سے مختص کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم جو ہے وہ مکان کے اعتبار سے بھی اس کو مختص کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے تناظر میں، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہیں کہ بر صغیر پاک و ہند، یا پھر ہم یہ کہیں کہ بر اعظم ایشیا، اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم اس کو مکانات سے بھی محدود کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مکانات سے بھی محدود اس وقت مکان سے ہو یا زمان سے ہو، یہ جو ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ واقعی اس مکان یا زمان سے جو یہ اس کو محدود کر رہا ہے، یہ محدود کرنا درست بھی ہے یا نہیں، یعنی اتنا زیادہ تو اس کو نہیں پھیلا دیا، مثال کے طور پر اس کو کہہ دیا کہ عرب ممالک، تو عرب ممالک اتنے سارے ہو گئے، اب اس کے اندر جب وہ اس تحقیق کو کرنے کے لیے جائے گا تو وہ بہت ہی زیادہ پھیل جائے گی اور اس کا مقالہ جو ہے وہ اس کا متعامل نہیں ہوگا۔ تو اتنی زیادہ پھیل بھی نہ جائے اور اتنی زیادہ وہ مختصر بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ نے موضوع تو لے لیا اور اس پر کام کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن اب آپ کو مواد ہی نہیں مل رہا اس پر کام کرنے کے لیے۔ تو موضوع کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ اس پر بالکل مواد ہی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو جو ہے وہ جب ہم چاہے اس کی تحدید کرنے کے لیے جا رہے ہوں تب بھی ہم اس کو محدود نہیں کر پا رہے ہوں، یا اتنا محدود کر دیا ہو کہ اب ہم اس پر کام نہ کر پا رہے ہوں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس کی تحدید بھی چاہے زمان کے اعتبار سے ہو، مکان کے اعتبار سے ہو، یا اور کسی بھی زاویے سے انسان اپنے موضوع کو محدود کر رہا ہو محقق، تو وہ یہ دیکھ لے کہ یہ اس کا محدود کرنا درست بھی ہے یا نہیں۔ اچھا جناب، آگے دیکھیں، اہداف، اغراض و مقاصد۔ اہداف بھی اپنے بیان کرے کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ مقالہ جو میں نے پیش کیا ہے یا اس کے اندر جو میں نے نتائج اس کے پیش کیے ہیں، اگر ان کی تنفیذ کی جائے، ان نتائج کو نافذ اگر کیا جائے اور میری تحقیق کو اگر جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے تو اس سے یہ فوائد حاصل ہوں گے، اور میرا ہدف یہ ہے، میری اس تحقیق کے اغراض کیا ہیں، میرے مقاصد کیا ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اچھا جی، آگے منہج
کا بیان کیا ہے کہ موضوع پر جو تحقیق کر رہا ہے محقق، اس کا منہج بھی بیان کیا جائے. یعنی اگر اس کا علم حدیث والا موضوع ہے، علم حدیث سے متعلق کوئی موضوع ہے، تو اسی منہج کو اختیار کیا جائے. اور اگر وہ تفسیر پر کام کر رہا ہے تو تفسیر کے منہج کو اختیار کیا جائے. کوئی تاریخی پروجیکٹ ہے تو تاریخ کے منہج کو اختیار کیا جائے. منہج جو ہے وہ جس عنوان پر وہ کام کر رہا ہے اس عنوان کے منہج کو وہ اختیار کرے. اچھا جناب، یہ تو ہو گئی مقدمے کی باتیں. اب یہاں سے اصل موضوع شروع ہو گیا، جس کے لیے سب کچھ کیا تھا اور جس کے لیے مقدمہ، خلاصہ، ایبسٹریکٹ وغیرہ وغیرہ. اصل جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ اب یہاں سے شروع ہوئی. اسے کہتے ہیں صلب موضوع. اچھا، صلب موضوع میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں یا دیکھنی چاہیے، جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو مباحث و مطالب کی تقسیم کا خاکہ پیش کیا جائے گا. یعنی پہلے وہی اختصار کے ساتھ کہ اس کے اندر ہم کیا کیا بیان کریں گے، اور پھر بیان کرتے 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 اگر وہ بہت زیادہ طویل، یعنی جیسے پی ایچ ڈی کا یا ایم فل کا تھیسز ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر کئی سارے مباحث ہوں گے، یعنی ابواب ہوں گے، فصول ہوں گی. اچھا، اسی طرح مباحث مطالب بھی ہو سکتے ہیں. تو جو جس طرح ہو، ابواب ہوں، فصول ہوں، اور اگر ابواب و فصول کے بعد آ کر بات ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فصول بھی نہ ہو، صرف اسے ابواب ہی ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. جتنا زیادہ موضوع پھیلا ہوا ہوگا اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ باب اور پھر اس کے بعد فصل اور پھر اس کے بعد مبحث و مطلب وغیرہ جو بنانا چاہیں وہ بنائیں گے. تو اس کا خاکہ جو ہے وہ ابتدا میں پیش کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی شخص پوری تھیسس کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں یہ پوری تھیسس پڑھوں بھی یا نہیں پڑھوں، تو وہ کم سے کم مباحث و مطالب دیکھ لے، اس کا خلاصہ دیکھ لے، خاکہ دیکھ لے، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی خاص کسی موضوع کو وہ پڑھنا چاہتا ہے یا کسی خاص فصل یا مطلب وہ مبحث کو پڑھنا چاہتا ہے، تو فوراً سے جا کر وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے. اچھا، اس کے بعد ہم نے لکھا ہے اقتباسات میں ربط. اقتباسات جو پیش کیے جا رہے ہیں یا پیراگرافز جو لکھے جا رہے ہیں، ان کے اندر ربط ہونا چاہیے، مربوط ہونے چاہیے آپس میں. اچھا، لکھنے والے کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ مختلف جگہوں سے انہوں نے لیا اقتباس. بالکل اقتباس لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کو منسوب کر کے کہ کہاں سے اقتباس لیا جا رہا ہے، اس پر انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے. لیکن اقتباسات کے اندر آپس میں ربط ہونا چاہیے، یعنی اوپر کچھ جملے بڑھا دیں، آخر میں کچھ جملے بڑھا دیں، اس سے نتائج نکالیں. یعنی اس کی اپنی جو ہے صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہو رہا ہو، اس کے اپنے شاہکار کا موقع کا اندازہ ہو رہا ہو. یعنی کہ بس اقتباسات پہ اقتباسات پیش کرتے چلے جائیں، پیراگرافس لگاتے جائیں، بلکہ جو ہے وہ ان کے درمیان ربط ہونا چاہیے. کہ جیسے مثال کے طور پر وہ جو ہے کسی کا اقتباس لکھا اور اس کے بعد پھر لکھیں کہ دیکھا اس سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا، اور اس سے میں نے جو سوال قائم کیا تھا اس کا جواب مل گیا. اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنے جملے اس میں لگا کر سارے اقتباسات کو مربوط کریں. اور پھر جیسے مزید کوئی اقتباس آگے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں یہ بتائیں کہ اس کا ایک اور زاویہ ہے، اس پر جو ہے وہ فلاں صاحب نے گفتگو کی ہے، تو ان کا اقتباس پھر لگا دیں. اس طرح کر کے آپس میں سب اس طرح مربوط ہونے چاہیے کہ جیسے ایک لڑی کے اندر موتی پروئے ہوتے ہیں، ایسے ایک لڑی پوری بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ بیچ میں سے اگر ایک آپ جو ہے وہ اپنے سینٹنسز کو نکال دیں تو جو ہے وہ، یا ایک اقتباس کو بیچ میں سے نکال دیں تو لگے نظر آئے کہ یہاں پر کوئی کمی ہے. اس طرح آپس میں سارے اقتباسات کو مربوط کر دیا جائے. آگے ہم نے لکھا ہوا ہے احادیث پر حکم. احادیث جتنی ذکر کی جا رہی ہوں ان میں خصوصاً جو فقہی نوعیت کے حلال و حرام سے متعلق خصوصاً جو مقالے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر تو لازماً احادیث پر جو حکم بیان کیا ہے محدثین نے وہ بیان کیا جانا چاہیے. اچھا، بخاری و مسلم سے جو روایات لی جا رہی ہوں ان کے اندر تو پھر بھی ایسا چل جاتا ہے کہ اگر اس میں حکم نہ بھی بیان کیا گیا تو تب بھی کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، سیاستہ کے اندر ترمذی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر خود امام ترمذی
حدیث کے حکم کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ہے وہ دیگر جو کتب ہیں، سنن جو ہیں، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے اور ابو داؤد ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ محدثین نے ان احادیث کے اوپر کیا حکم لگایا ہے۔ تو یہ بھی ایک تحقیق میں مزید وزن ڈالنے کے لیے، خصوصاً جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی حلال و حرام کے مسائل ثابت کر رہے ہوں یا کسی چیز کی علت و حرمت پر گفتگو ہو رہی ہو، تو پھر تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو حدیث ہم لے رہے ہیں وہ پتہ بھی چلے کہ کس درجے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ اردو کے اگر آپ مقالے پڑھیں گے تو اس کے اندر کچھ چیزوں میں جو کمی ہوتی ہے، ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ احادیث پر آپ کو حکم بہت خال خال ملیں گے۔ انگریزی میں یا عربی کے اگر آپ مقالہ، خصوصاً عربی کے اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے یہ اہتمام ملے گا، اردو میں یہ اہتمام ہونا چاہیے بہرحال۔ اچھا جی، آگے ہم نے لکھا ہوا ہے رسم الخط اور رموز اوقاف۔ رسم الخط کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر آیات پیش کر رہے ہیں تو ان کا رسم الخط کیا ہو، اگر احادیث پیش کر رہے ہیں ان کا رسم الخط کیا ہو، اور اگر کوئی فارسی عبارت پیش کر رہے ہیں اس کے رسم الخط کو بدل دیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآنی آیات کے لیے المصحف کے نام سے ایک فونٹ آتا ہے یا محمدی فونٹ آتا ہے، ان کو استعمال کر لیا جائے، ان کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ اور عام اردو کے لیے، اردو کا جو ہم نے یعنی جو ہمارا اپنا کلام ہے اس کے لیے جمیل نوری نستعلیق استعمال کر لیا جائے فونٹ۔ ٹھیک ہے۔ عربی عبارات جو لکھی جا رہی ہیں اس کے لیے عربک ٹائپسٹ کے نام سے ایک فونٹ آتا ہے یا ٹریڈیشنل عربک کے نام سے فونٹ آتا ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں، وہ جن پیپرز کے اندر چھپ رہے ہوتے ہیں، جن جنرلز کے اندر چھپ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں۔ انہوں نے خود جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو آیات قرآنیہ ہیں ان کا فونٹ یہ ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ فارسی کی اگر آپ کہیں سے کوئی اقتباس اٹھائیں تو اس کا فونٹ آپ یہ کر دیجیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یا اگر انگریزی اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو ایریل فونٹ استعمال کیا جائے، وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی موقع یہ چاہے کہ میرا مقالہ چھپے اور جلد چھپے تو جو ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان اصول کے مطابق اپنے مقالے کو بنا کر بھیجے، صاف ستھرا کر کے سنوار کے بھیجے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا جیسا سمجھ میں آئے لکھ کے بھیج دیا کہ باقی کام وہ کر لیں گے۔ یہ بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یا تو ہمارا مقالہ اپروو نہیں ہوتا، یا پھر جو ریفریز رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، دو ریفریز ہوتے ہیں جو ہمارے مقالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے پھر ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ مقالہ قابل اشاعت بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات وہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے مقالہ چھپ نہیں پاتا اور پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تھیسز لکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے ریسرچ آرٹیکل چھپنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ چھپ نہیں رہا ہوتا، بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ریجیکٹ ہی ہو جاتا ہے وہ۔ تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا جو بھی ہم نے عرض کی ہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اسی طرح رسم الخط کے حوالے سے ہم نے عرض کر دیا، رموز اوقاف کا بھی خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ لکھنے والے نے لکھنا شروع کیا اور وہ مسلسل لکھتا ہی چلا گیا نا۔ جیسے اس نے کوئی جملہ اس نے لکھا، اس کے بعد اور کر کے پھر مزید آگے بات شروع کر دی، پھر اس کے بعد جناب چونکہ آ گیا، پھر اس نے اسی کو کنٹینیو رکھا، پھر جناب نتیجہ نکالنے کے لیے اسی میں چنانچہ ملا دیا اس نے۔ تو اس طرح کر کے وہ پورا ایک اس نے لمبا سا جملہ بنا دیا جس کو پڑھتے 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 اس ترکیب کو بندہ تھک ہی گیا۔ تو اس کے اندر رموز اوقاف کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جملے چھوٹے ہوں، بہت زیادہ طویل نہ ہوں، اتنے طویل نہ ہوں کہ وہ پڑھنے والا تھک ہی جائے۔ چھوٹے جملے ہوں، چھوٹے جملوں کے اندر جو ہے وہ جامع بات کی جائے، اور جہاں سکتہ آنا ہے کوما لگایا جائے، قوسین لگائے جائیں، کالن لگایا جائے، فل اسٹاپ لگایا جائے، ڈیش جو ہوتا ہے اردو کے اندر، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس آپ کے مقالے کا اسلوب کیا ہوگا؟
اس اسلوب پر بھی جو ہے وہ خاص نظر رکھی جائے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکھ رہے ہیں ریسرچ آرٹیکل یا پی ایچ ڈی کی تھیسز لکھ رہے ہیں، اور انداز جو ہے جناب اس کے اندر خطیبانہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، لفاظی خوب بھری پڑی ہے. آ، اچھا یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے جو بات کر کے آئے ہیں اب جو بات کر رہے ہیں یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، ان کے اندر آپس میں تناقض پایا جا رہا ہے. استدلال جو کر رہے ہیں وہ استدلال بہت کمزور ہے، یا شاعرانہ رنگ اس کے اندر سے چھلک رہا ہے گفتگو سے. تو جو تحقیقی مقالہ ہوتا ہے اس کے اندر یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے اور لگنا چاہیے کہ جو محقق ہے وہ بڑا پختہ ہے، وہ نہ تو شاعرانہ انداز اختیار کرتا ہے اور نہ ہی اس کے استدلال میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، نہ ہی آپس میں اس کی باتیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور صرف لفاظی نہیں ہوتی، اس کے یہاں مضبوط دلائل ہوتے ہیں. اور جب وہ بات کر رہا ہو اگر، تو وہ جناب کسی کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا انداز بھی اصلاح والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کسی کے اوپر تنقید کرے تو تنقید جو ہے وہ جو ہمارے یہاں بمانہ تنقیس لیا جاتا ہے تو یہ نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ جب اصلاح کسی کی کرنا چاہ رہا ہے تو اصلاح والا ہی انداز ہو، تاکہ سامنے والا جب اس کو پڑھے تو اس کے دل پر وہ بات اثر کرے اور اس کو قبول کرنے کے لیے وہ جو ہے کشادہ ہو. ایسا نہیں کہ طنز کر رہے ہوں یا جملے جو ہے وہ کس رہے ہوں اس کے اوپر، تو پتہ چلا کہ وہ پڑھنے والا اس کو پڑھے ہی نہیں، اس کو سمجھے ہی نہیں، بلکہ اور اس کو غصہ ہی آ جائے. اور یہی ہمیں دین نے بھی سکھایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور اچھی طریقے سے نصیحت کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو آگے پہنچائے. اچھا جناب، اس کے بعد ہم نے لکھا ہے صحت متن. صحت متن کا مطلب یہ ہے کہ جب خصوصاً اس کو کمپوز کیا جا رہا ہوتا ہے، مقالے کو خود سے اگر کمپوز کر رہے ہیں ان پیج پر یا ورڈ پر اگر اس کو ٹائپ کر رہے ہیں اردو والا یا انگلش میں ٹائپ کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ٹائپنگ کے اندر مسٹیکس ہو جاتی ہیں. ٹائپ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو اچھی طریقے سے دوبارہ پڑھا جائے، کہیں آیت لکھتے ہوئے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں حدیث لکھتے ہوئے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں عبارت میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ پتہ چلا کچھ کا کچھ ہی لکھ دیا، ہے کو ہے کر دیا اور کچھ کا کچھ ہو گیا وہ. تو ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح پڑھ لیا جائے، ورنہ یہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ متن کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو یہ بھی بعض اوقات اشاعت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے. اچھا آگے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تراجم اعلام، کہ جتنی شخصیات آپ کے مقالے کے اندر موجود ہیں، جن جن کے آپ نے تذکرے کیے ہیں، ان کے تراجم بھی ذکر کر دیں، حاشیے ڈال کے آخر میں ان کے مختصر احوال بھی ذکر کر دیں. اگر ان کا تاریخ ولادت معلوم ہے تو تاریخ ولادت بھی لکھ دیں، ورنہ اگر وہ وصال فرما گئے ہیں تو ان کا تاریخ وصال لکھ دیں المتوفا کر کے. اور دونوں معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، ولادت و وصال دونوں لکھ دیں. اور اگر وہ ابھی موجود ہیں تو تاریخ ولادت لکھ دیں، اور ان کی کیا مصروفیات ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہاں سے متعلق ہیں، ان کی کیا قابلیت ہے، مختصر سا ان کا تعارف کروا دیا جائے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے. تراجم اعلام جو ہے وہ کرنے چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اردو کے مقالہ جات میں بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. عربی میں البتہ تراجم ہوتے ہیں اور اس کی وہ رعایت کرے ہوتے ہیں. اچھا جناب، آگے لکھا ہے ہم نے اخلاقیات تحقیق. اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ جو مقالہ نگار ہے، جو محقق ہے، اس کو سچا ہونا چاہیے، صداقت کی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے. اچھا، اس کو امین ہونا چاہیے کہ جو وہ پہنچا رہا ہے وہ بالکل امانت کے ساتھ پہنچا دے، وہ کہیں سے جناب سرقہ کر کے نہ لا رہا ہو کہ پتہ چلا کہیں سے کسی کا وہ مواد لے کر آ رہا ہے اور وہاں پر بتا نہیں رہا، حوالہ نہیں دے رہا کہ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کو اپنا بنا کر پیش کر رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ اخلاقیات تحقیق کے خلاف ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے جب وہ مسلمان ہے لکھنے والا اور اپنی جب وہ محترم شخصیات کا ذکر کرے گا
تو ان کا ذکر وہ احترام کے ساتھ کرے گا۔ تحقیق کی اخلاقیات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو مقالہ نگار ہے اس کو سچا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، جو بات کر رہا ہو سچی کر رہا ہو، اور اس کو امانت دار ہونا چاہیے، اس کو امین ہونا چاہیے۔ جس کسی کی وہ تحریر سے استفادہ کر رہا ہے تو اس کو وہ اسی طریقے سے ذکر کرے کہ وہ ان کی تحریر سے استفادہ کر رہا ہے، اس کو اپنا کہہ کر نہ لکھے، کہیں سے اقتباس لے رہا ہے تو مکمل وہ جو ہے امانت کے ساتھ اقتباس کا ذکر کرے، کسی طرح بھی وہ سرقہ سے کام نہ لے۔ تحقیق کی اخلاقیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو بزرگ شخصیات ہوں، محترم مکرم شخصیات ہوں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کے القاب کا اہتمام کرے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ استعمال کرے۔ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جب اسلاف کا ذکر ہو رہا ہو تو رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ وغیرہ وغیرہ الفاظ استعمال کرے۔ قرآن کریم کا ذکر کرے تو قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، اس طرح کے الفاظ صفات وہ استعمال کرے، صرف قرآن نہ لکھے۔ اچھا، ہمارے یہاں بعض رائٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ کہنے میں بھی عموماً ہم لوگ قرآن پاک کہہ دیتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو آپ کے ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں یا جو آپ کا ریسرچ میتھڈالوجی ہے، اس کے اندر جو مضبوط اور مستنبط الفاظ ہیں، جو ثابت ہیں، معتمد ہیں، جتنا زیادہ وہ وزنی ہوگا لفظ، اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا۔ لہٰذا پریفیئر یہ کیا جاتا ہے کہ ریسرچ آرٹیکلز کے اندر جب قرآن کا ذکر کیا جائے تو اس کے اندر وہ صفات قرآن کے ساتھ استعمال کی جائیں کہ جو خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں قرآن کے ساتھ قرآن حکیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید کا استعمال ہوا ہے، قرآن کریم کا استعمال ہوا ہے، تو اس طرح کے الفاظ اور صفات اس کے ساتھ استعمال کی جائیں۔ اچھا، بعض لوگ اپنی جو معتبر شخصیات ہوتی ہیں، کسی سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل وہ حضرت یا مولانا اس طرح کے الفاظ ان کی عزت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ان کے القاب استعمال نہ کیے جائیں کہ جیسے وہ عموماً کسی کا نام لیتے ہوں، امام المتکلمین اور بقیت السلف، اور اس طرح کر کے جو ہے وہ پتہ چلا کہ ایک لائن دو لائن کے اندر ان کے القاب استعمال ہو رہے ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے تحقیق کی اخلاقیات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عبارت پیش کر رہے ہیں، عربی کی، فارسی کی یا انگلش کی کوئی عبارت پیش کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی کر دیا جائے، تاکہ اگر اردو پڑھنے والے قارئین ہیں، ان کو اردو سمجھ میں آتی ہے، تو ان کو آپ کا وہ اقتباس بھی سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جانا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ جب اردو ترجمہ کیا جا رہا ہے تو وہ بالکل اس اقتباس کے مطابق اور موافق ہو، متن کے بالکل مطابق ہو۔ پتہ چلا ترجمہ کچھ اور کہہ رہا ہے، متن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم نے کچھ کا کچھ کر دیا، تو بہت باریک بینی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف اور صرف لفظی ترجمہ کر دیا کہ پڑھنے والا اس کی پیچیدگیوں میں کھو گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس میں جو ہے وہ سلاست و روانی اور عمدگی، شائستگی، شستگی ہونی چاہیے، پڑھنے میں اچھا بھی لگے، آسان بھی ہو، سہل بھی ہو اور مکمل بھی ہو۔ تو یہ سارے جو ہے وہ اہتمام ایک موقع کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسا ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ غیر سنجیدہ الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے، کوئی بازاری زبان استعمال نہ کی جائے، غیر عالمانہ انداز اور روش اختیار نہ کی جائے، بلکہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی معترض کو بھی جواب دینا ہو تب بھی بہت احسن انداز میں جواب دیا جائے، بہت طریقے سے جواب دیا جائے۔ اچھا، ویسے تو اور کئی ساری چیزیں ہیں کہ جو اس موقع پر
پیش نظر رہنی چاہیے، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے ہمارے پاس، اس لیے بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ اور سینٹرل آئیڈیا ہم نے آپ کو دے دیا کہ تحقیق کے اخلاقیات ہوتے ہیں، اخلاقیات سے جو ہے وہ کنارہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پوری جب آپ نے اپنی تحقیق پیش کر دی، یعنی ہم اگر شروع سے چلیں تو موضوع ہم نے عنوان جو اختیار کیا تھا، موضوع جو ہم نے اختیار کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی انفرادیت وغیرہ وغیرہ جو ہم نے گفتگو کی تھی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹائٹل کے اوپر، اس کے عنوان کے اوپر۔ عنوان پر ہم نے گفتگو کی کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ ہم صلب موضوع کی طرف آئے، تمہید، مقدمہ، پھر اس کے بعد صلب موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا۔ تو مقدمے میں کن کن چیزوں کا خیال رہنا چاہیے، پھر اصل موضوع میں کن کن باتوں کا خیال رہنا چاہیے۔ اب ان سب کے بعد ایک اینڈنگ نوٹ دیا جائے گا، ایک خاتمہ بحث دیا جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا اس کا اختتامیہ کیا ہے۔ اختتامیہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا وہ دیکھیں، ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک تو ہے نتائج بحث، کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس سے نتائج کیا کیا نکلے۔ تو 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے پوائنٹس کی صورت کے اندر وہ نتائج ذکر کر دیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ صرف نتائج ہی ذکر نہیں کرنے، بلکہ موقع کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف مسائل نہ بتائے کہ یہ مسائل ہیں اور یہ نتائج نکلے، بلکہ ان مسائل کے حل کی طرف بھی توجہ مبذول کروائے اور اس کے نفاذ کے لیے بھی تجاویز فراہم کرے کہ میرے اس ریسرچ کے جو ہے وہ نتائج یہ ہیں، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یا اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں اور اس کا حل اس طریقے سے ہوگا، اور تجاویز جو ہے اس کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے جو تجاویز ہیں وہ بھی دے کہ اگر ایسا کیا جائے، اس فورم پر اس کو زیر بحث لایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے یا اور کوئی اس طرح کا کسی شخصیت سے متعلق مسائل ہیں یا دینی امور ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تجاویز کے اندر کہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کے خطبات میں اور اپنی تقاریر کے اندر اس طرف توجہ مبذول کروائیں، یا جو ہے وہ خالص کہیں کہ طلبہ کی سطح کا موضوع ہو، طلبہ میں کوئی شعور کی بیداری جو ہے وہ کرنی ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ خصوصاً اسکولز کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلبہ کو اس بارے میں ضرور آگاہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کر کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دلائیں، نفاذ کی طرف تجاویز دیں، یا آپ کے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ نصاب کے اندر یہ چیزیں بھی شامل کی جائیں، حکومت کے لیے تجاویز ہو سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد مزید تحقیق طلب پہلو جو اس موضوع کے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، شروع میں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے یا بنیادی سوال ہے کہ جس پر میں تحقیق پیش کر سکتا ہوں، لیکن جب جیسے جیسے وہ اس موضوع پر مطالعہ کرتا چلا جاتا ہے، مزید اپنی ریسرچ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، دائرہ کار اس کا پھیلتا چلا جاتا ہے، تو نئے نئے گوشے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور نئی نئی باتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، مزید تحقیق طلب پہلو اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی بیان کیا جائے کہ اس سے متعلق ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ گوشہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی مزید واضح ہونا چاہیے، جو کہ میں اس کے اندر نہیں کر سکا ہوں۔ تو ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے، بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ مزید کوئی تحقیق طلب پہلو سامنے نہ آئے، لیکن عموماً کئی سارے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزید تحقیق طلب ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ جو محققین ہیں جو پہلے سے تحقیق کر ہی رہے ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو نئے لوگ ہیں، نئے آنے والے اس میدان کے اندر، ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اس کو اپنے موضوع تحقیق کے طور پر اختیار کر سکیں۔ اچھا جی، آخر میں مصادر و مراجع کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، یعنی ہم جہاں سے مواد لے رہے ہوتے ہیں، جن کی طرف ہم رجوع کر رہے ہوتے ہیں، مصادر و مراجع کہلاتے ہیں۔ اچھا، مصادر و مراجع
سب سے آخر میں لکھے جاتے ہیں کہ ہم نے اس اپنی تحقیق میں کن کن کتب سے مدد لی ہے، کن کن رسائل و جرائد سے مدد لی ہے، یا ہم نے ٹیلی ویژن کا کوئی ٹاک شو تھا، کوئی ڈیبیٹ تھی، ہم نے وہاں سے مدد لی ہے، یا جو ہے وہ ریڈیو کا کوئی شو تھا، ہم نے وہاں سے مدد لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی ہمارے جو ہے وہ مصادر ہوں، مراجع ہوں، ان کا ذکر آخر میں کیا جاتا ہے۔ ایم فل پی ایچ ڈی کی جو تھیسز ہوتی ہیں اس کے اندر تو باقاعدہ اس کو آخر میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں ایچ ای سی جرنلز کے لیے جو چھپ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ماخذ و مراجع یا مصادر و مراجع کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی، وہ متحمل نہیں ہوتے اس کے۔ اس میں تو بس حوالے جو دے دیے جاتے ہیں وہ بہت کافی ہوتے ہیں۔ اچھا، حوالے جو ہے وہ کئی طرح کے جو ہے اس کے اسالیب ہیں۔ ایک تو بالکل صفحے کے نیچے جو ہے وہ حاشیہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے اندر حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہے وہ جو تھیسس ہے کئی ابواب پر مشتمل ہے تو ہر باب کے آخر میں جا کر اس باب کے حوالے دے دیے جائیں، ذکر کر دیے جائیں، ورنہ جو ہے وہ جو طریقہ اس وقت رائج ہے بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ سب بالکل آخر میں جا کر سارے حوالے دیے جائیں، ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ خصوصاً آرٹیکلس کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں اس کے اندر تو چونکہ چند صفحات پر یہ مشتمل ہوتے ہیں تو سارے حوالے آخر میں دے دیے جاتے ہیں، نمبرنگ کر دی جاتی ہے اور سارے حوالے پھر آخر میں چلے جاتے ہیں۔ تو موضوع کی نوعیت دیکھی جائے کہ یہ موضوع کیا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ مصادر و مراجع کا تعین کیا جائے کہ اگر کسی فقہی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں تو کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے، کسی جو ہے وہ آیت قرآنی یا کسی تفسیر پر بات کر رہے ہیں تو تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح ان کے درمیان مدارج بھی ہوتے ہیں، مراتب بھی ہوتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مدارج اور مراتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح شخصیات کا جو علمی کام ہے اس کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مدارج ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی اسلوب کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ترتیب بہرحال ایسے ہی ہونی چاہیے۔ عموماً ترتیب یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم، اس کے بعد احادیث، اور احادیث کے اندر بھی پہلے بخاری آتی ہے پھر مسلم آتی ہے، اس طرح کر کے یہ ترتیب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کتب سیر کی طرف چلے جائیں، یا جو بھی آپ نے جس کے حوالے وہاں لیے ہیں، تاریخ کی کتب ہوں گی، فقہ کی کتب ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ پھر اس طرح ذکر کرتے چلے جائیں۔ اس کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کس شخصیت کو پہلے ذکر کروں، تو آپ ترتیب زمانی پر چلے جائیں، جن کا زمانہ پہلے تھا آپ ان کو مقدم کر دیں، یہ سارے طرق ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح کتب لغت، معاجم اور قواميس کا استعمال جب کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی خیال رکھا جائے کہ صرف لغوی معنی تلاش کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ بس لغت کی طرف چلے گئے، کوئی بھی لغت اٹھا لی، کوئی چھوٹی سی، یا المنجد جیسے بہت مشہور ہے، المنجد سے بڑی بڑی لغات بھی ہیں، ان لغات کی طرف جو اصل میں مصادر ہے نا، ان لغات کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ اچھا، مصادر کے اندر بھی ایک بالکل پرائمری ریسورسز ہوتے ہیں، پرائمری سورسز ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جو ہے وہ ابتدائی اور پھر ثانوی، بنیادی کہہ لیں، پھر ثانوی کہہ لیں، تو اس طرح کے جو آپ کے مصادر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بخاری میں ایک روایت موجود ہے اور کسی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس بخاری کی اس روایت کا حوالہ دیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ اس کتاب سے بخاری کی روایت لے کر لکھ دیں اور کہیں کہ جو ہے وہ بخاری میں ایسا ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ ایک محقق کے لیے یہ ہے کہ وہ اصل کتاب کی طرف رجوع کرے، یہاں سے دیکھ لے چاہے، پھر اس کے بعد اصل کتاب کی طرف رجوع کرے، اور اگر وہ ثانوی ماخذ کا حوالہ دے بھی رہا ہے تو بھی وہ ثانوی ماخذ کا بھی حوالہ دے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا جو ابتدائی ماخذ تھا، جو اس کا اولین ماخذ تھا، اس کا بھی حوالہ دے۔ جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم یہاں سے ثانوی ماخذ سے دیکھ کر لکھ دیتے ہیں
کہ یہ روایت ہے اور اس کا ترجمہ وغیرہ کر دیا ہم نے، یا کہیں کسی نے ترجمہ کیا، ہم نے ترجمے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ترجمہ اٹھا کر کوٹ کر دیا، لیکن جو ہے وہ لکھنے والے نے اس کے اندر کسی قسم کی بھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یا چلیں حدیث کی بات نہ کریں، اور کوئی کسی نے اقتباس ذکر کیا، ہم نے اصل کتاب میں جانے کی بجائے اقتباس وہیں سے اٹھا لیا کسی ثانوی ماخذ سے، اور ثانوی ماخذ کا حوالہ دینے کی بجائے ہم نے اصل ماخذ کا حوالہ دے دیا جو ان صاحب نے دیا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور ہم نے اصل کتاب کو نہیں دیکھا. تو اگر ان صاحب نے غلطی کی ہوئی تھی تو وہ ہماری طرف بھی منسوب ہو جائے گی، اور ہم بھی ظاہر ہے اس غلطی کے پھر مرتکب ہو جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے ایک محقق کے لیے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اصل کتاب کی طرف جائے. لغت کے اعتبار سے جو جو معتبر، مستند، معتمد اور بنیادی کتب ہیں ان کی طرف دیکھا جائے، جیسے ہر موضوع کی اپنی بھی ایک ڈکشنری ہوتی ہے. جیسے بینکنگ کی اگر میں بات کروں تو بینکنگ ڈکشنریز مل جاتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے بڑی جو لغات ہیں ان لغات کی طرف رجوع کیا جائے، ثانوی مصادر کی طرف رجوع نہ کیا جائے. اچھا، حوالہ جات کے اصول و ضوابط کے حوالے سے ہم نے ذکر کر ہی دیا کہ حوالہ جات کس طریقے سے لکھے جائیں گے اور ان کے کیا کیا اسالیب موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کون سا اسلوب زیادہ چل رہا ہے یا کس اسلوب کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ مقالے کو یا اپنے آرٹیکل کو ترتیب دیں. انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں اگر اپنے مقالہ جات کو ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ اشاعت میں شامل بھی ہوں گے. اچھا، اشاعت میں شامل نہ ہونے یا تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں لکھنے والے لوگ زیادہ ہیں، اور HEC سے جو ریسرچ جرنلز ہیں جو پبلش ہو رہے ہیں وہ ان کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے آرٹیکلز جمع ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات اس لیے بھی تاخیر ہو جاتی ہے. اچھا، ان میں سے بھی کئی تو ماہانہ ہیں، اور کئی جو ہے وہ آپ کے کوارٹرلی پبلش ہوتے ہیں، کئی بائی اینلی پبلش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سیمی اینلی پبلش ہوتے ہیں 6 مہینے میں. تو اس لیے بھی بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو مقالہ جات جا رہے ہوتے ہیں چھپنے کے لیے ان میں سے بالکل جو فائن ہوگا اس کو جو ہے وہ ترجیح دے دی جائے گی، اور اس کا نمبر جلدی آ جائے گا، وہ جلدی لگ جائے گا. اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو ہے وہ لکھاریوں سے یا محققین سے بعض اوقات ایسی اغلاط ہو رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے آرٹیکلز چھپ نہیں رہے ہوتے اور پھر وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ گفتگو کیا ہے تاکہ ان کے لیے مفید ہو، ان کے آرٹیکلز بھی چھپیں، ان کا اپنا بھی فائدہ ہو، اور معاشرے کے اندر ان کا کنٹریبیوشن بھی ہوتا رہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید اگر اس حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو آپ جو ہے وہ بالکل مجھ سے کر بھی سکتے ہیں. گروپ کے اندر آپ مجھ سے سوالات کر لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو نفع بخش بنائے، اور جو اس کو سنے اور اس سے کچھ بھی سیکھے، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی اس کو اور انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ افتاح ITI کے جملہ اراکین کے لیے بھی اس کو باعث بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب سے تحقیق کا کام لے لے اور ہم سب سے دین کی خدمت لے لے. وما علیہ الا البلاغ المبین.